له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يصب صعب ليت لا ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم لا ولا منازر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسمعه وسماءه وحده مورى ومبرى ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته وعنوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وإننا وأعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صل على حال محمد صل على قال محمد صل على منال محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على إقبال محمد صل على معال محمد صل على نوال محمد صل على نقل فضل وصل أصل محمد صل على بيان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صل على جفون جفن أجفان محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواز بلند و شریف گرامی قدر یہاں مسجد کی اور دربار کی پوری انتظامیہ اور فروخ بٹ صاحب کے والد گرامی اور جتنے آپ نوجوان ہو اور یہاں کے خطیب و امام صاحب، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، پچھلے جمعہ کی کافی ہزاروں کی تعداد میں، ابھی مجمع کم ہے، پچھلے جمعہ کے بہت زیادہ تھا، لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ شاید میں نہیں آ پاؤں گا آج بھی، بس وہ مسئلہ بن جاتا ہے، ایجنسیوں کے مسئلے بڑے ہیں۔ جس ملک کے وزیر اعظم کا قتل ہو جائے اور اس کا خاوند صدر ہو، اس کے قاتل نہیں ملتے تو مولویوں کے کہاں ملیں گے؟ تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو مجھے اب یہ ہے کہ جہاں بھی کہیں ہوں تو میری پوری انویسٹیگیشن ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ میں آپ باپ کا سٹیزن نہیں، میں وہاں کا سٹیزن ہوں، تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ نوجوانوں سے معذرت چاہتا ہوں جو میں پچھلے جمعے نہیں پہنچ پایا، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کھڑا ہو کے میں ڈی ایس بی ساروں کی واٹ لگایا کرتا تھا۔ وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اب کچھ اور ہوتا ہے، تو میں آپ کو ثواب مل گیا، اس لیے اسپیشلی طور پر مجھے یہ ڈیٹ دینا پڑی، ورنہ میرے پاس یہ وقت نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو تقریر سنانے نہیں آتا، آپ سے میں 25 سال پرانے تازہ کرنے کے لیے آتا ہوں۔ تم لوگوں سے میری وابستگی میرے بچپن کی ہے، میرے آغاز کی، اس کو میں بچپن اس لیے کہتا ہوں کہ جہاں سے کوئی سٹارٹ کرے وہی بچپن ہے۔ 1988 سے تمہاری میری دوستی ہے، اس دوستی کو 22 23 24 سال ہونے کو ہیں۔ خدا تعالیٰ مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی اسے سلامت رکھے۔ آپ نے سیف الملوک سنی ہے، اگر میرا میموری صحیح ہے تو انہوں نے ہی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی سفارش پہ بھی غالباً ان کے جلسے میں پڑھا تھا، تو بہت مشہور ہیں یہ۔ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں کلام سنایا، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ ماشاءاللہ آواز میں اللہ تعالیٰ دیکھو، یہ صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گلا جوان کو کھڑے کر لو، ان جیسا گلا نہیں ہوگا۔ اور یہ یاد رکھنا، جو نبی کا کلام پڑھتا ہے اس کے دانت بھی سلامت رہتے ہیں، گلا بھی سلامت رہتا ہے۔
اور صرف ان کا کلام پڑھنے سے گلا اور دانت نہیں، اس کی دنیا بھی بچتی ہے، اس کا ایمان بھی بچتا ہے، اس کی آخرت بھی سیو ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب نبی کے کلام اور ان کی تعریف کا صدقہ ہے کہ یہ شملہ اتنا اونچا ہے، اور یہ شملہ نبی کے نعت خوانوں کا اور مؤذنوں کا قیامت کے دن بھی بلند ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میری باتیں اسی طرح کی ہیں، ذرا سنیے۔ رات کو بڑی ریسرچ سنا دی آپ کو، بہت امریکہ سنایا اور انگلش اور سب سنا۔ ابھی سنو، لوگ کہتے ہیں 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا۔ بھئی 50,000 سال میں کرنا کیا ہے؟ اتنا لمبا دن کی ضرورت کیا ہمیں؟ اب ماشاءاللہ سارے بزرگ بیٹھے ہیں، درباروں پہ عمر گزار دی بٹ صاحب نے، سب آپ لوگوں نے، بتاؤ 50,000 سال کرنا کیا ہے؟ لو جی اعلان ہوا، امریکہ نے 1 گھنٹہ بڑھا دیا۔ چلو امریکہ کے گھنٹہ بڑھانے کی سمجھ آئی، کیوں؟ امریکہ والے کام کرتے ہیں۔ حضور نے کہا تھا جو صبح اٹھ کے کام کرے، اللہم بارک فی بکور امتی، اے اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت پیدا کر۔ تم سوئے رہے، امریکہ والے صبح کو اٹھ گئے، تو حدیث پہ عمل کس نے کیا؟ تم نے یا انہوں نے؟ تو اہل حدیث کون ہوئے، وہ یا وہ؟ ہائے 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 ہائے، جملے پھینکنے نہیں، سطح عمومی سے اوپر رکھو، کیونکہ تقریر لکھتے ہیں ایجنسی والے قاتل نہیں پکڑتے، مولوی پکڑتے ہیں۔ اب میری تقریر پوری لکھے گا، قاتل ان سے نہیں پکڑا جائے گا، مولوی کو پکڑ لیں گے۔ فائدہ کیا؟ 8 ایجنسیاں گجرات میں کام کر رہی ہیں، پتہ ایک بندے کا نہیں چلتا ان کو۔ میری تقریر ٹیپ کر لو، گھر جا کے سنایا کرو، ڈی ایس پی کو نہ دو، خود پڑھا کر تو، تاکہ تیری زندگی سنور جائے، سارے پولیس والوں کو پڑھایا کرو۔ بات اصل میں یہ ہے، حضور نے کہا صبح کے کاموں میں برکت ہو۔ پاکستانی سو گیا، امریکی اٹھ گیا، تو اہل حدیث پاکستانی نہیں امریکی ہے، کیونکہ حدیث پہ عمل امریکی نے کر دیا۔ تو بھائی وہ صبح کے ٹائم اٹھ گئے، ہم صبح کے ٹائم جو ہیں وہ سوئے رہے، تو حدیث پہ کیا عمل ہوا؟ انہوں نے 1 گھنٹہ بڑھایا، کیونکہ انہوں نے کام کرنا تھا، تو کہا ذرا زیادہ کام ہو جائے۔ پیچھے سے میں نے اعلان سنا، پچھلے سے شاید پچھلی بار آیا، 1 گھنٹہ پاکستان نے بھی بڑھا دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ سونے کے لیے کہ 1 گھنٹہ مزید سوئیں گے؟ تو دیکھو بھائی، گھنٹے بڑھاتے ہیں، دن لمبا کرتے ہیں کہ کام زیادہ ہو۔ یہ اللہ نے 50,000 سال کا قیامت کا دن کیوں کر دیا؟ کیا مشینیں بنانی ہیں پاکستانیوں نے؟ وہاں جا کر کیا صفیں بنانی ہے، ٹوپیاں بنانی ہے، کیا بنانا ہے؟ کیا وہاں جا کے کاریں بنانی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ تو نے 50,000 سال کا دن کاہے کو کیا اتنا لمبا؟ حساب کرنے کے لیے؟ تجھے تو پہلے ہی پتا ہے کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے۔ جب تیرے نبی کو پتا ہے اور اس نے مدینے میں منبر پہ بیٹھ کے بتا دیا کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے، تو جب نبی کو مدینے میں پتا ہے تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والے کو کیوں نہیں پتا جنتی کون اور دوزخی کون ہے؟ حساب نہیں۔ اب سنو مجھ سے، میں لگ جاتا ہوں سوال کے پیچھے، میں لگ گیا۔ 50,000 سال کا دن کاہے کو ہے؟ تو جواب دیا تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے جواب۔ گجرات میں جتنا ٹیلنٹ ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے، اس لیے لوگ ہمیں امریکہ میں پوچھتے ہیں اور اٹلی میں پوچھتے ہیں پاکستان گجرات میں ہے یا گجرات پاکستان میں ہے؟ پاکستان گجرات میں ہے یا گجرات پاکستان میں ہے؟ گجرات کی مٹی اتنی زرخیز ہے، اس مٹی سے ہر شے پیدا ہوئی، اور جو یہاں سے نکلا دنیا میں چھایا، وہ چاہے جس لفظوں میں چھایا، چھایا ضرور ہے، چھایا ہے۔ تو اب گجرات سے جواب آیا کہ 50,000 سال کا دن میں کیا ہوگا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ، میرے والد گرامی کے استاد، بولے، کہنے لگے سنو 50,000 سال میں کیا ہوگا؟ 50,000 سال میں کیا ہوگا؟ 49,999 سال، 11 مہینے، 29 دن، 19 گھنٹے اللہ کی اور محمد کی تعریف ہوگی، صرف 5 گھنٹے حساب ہوگا۔ پھر سن لو گجرات والو، 49,999 سال، 11 مہینے، 29 دن، 19 گھنٹے ذکر مصطفیٰ ہوگا اور ذکر خدا ہوگا، حساب ہوگا تو بس 5 گھنٹے ہوگا، گھنٹے میں، باقی سب ذکر مصطفیٰ۔ تو خدا نے کیا کہا؟ اے محمد ہم تیرا ذکر بلند کریں گے، یہ مفہوم ہے، کریں گے، کر دیا، ہم نے کر دیا تیری خاطر، تیرا ذکر بلند کر دیا۔ جب کوئی چیز ڈن ہو جائے، بھلے سے مستقبل میں ترقی کرے، لیکن جب مہر لگ جائے تو کہا کر دیا،
جیسے آپ کسی منسٹر کے پاس گئے، جناب حضور نوکری مل سکتی ہے، جا مل گئی، حالانکہ ابھی لگا نہیں، لیکن چونکہ منسٹر نے بول دیا تو مطلب کہ ہو گیا، تو رب نے کہہ دیا ہو گیا، تو کہا اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ تو جب رب تو ایک ہے، رب ایک ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کل، اے نبی فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ واحد حقیقی ہے۔ اسی لیے ہم جب بولتے ہیں ہم بڑا ادب کرتے ہیں، ہم حضور کا ادب کرتے ہیں، امام حسین کا ادب کرتے ہیں، ہم حضرت عمر کا ادب کرتے ہیں، ہر ایک کا ادب کرتے ہیں، جو ادب کے لائق ہیں ہم ادب کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کہتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اللہ صاحب کہتے ہیں، اللہ صاحب کہتے نہیں، ہم کہتے کیوں؟ اس کو جو کہتا میں خوشی ہوتی ہے وہ کہتے میں نہیں ہوتی، اس کے ہر لفظ میں وحدانیت اور یکتائیت ٹپکے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ قل هو اللہ، نبی فرما دیجئے، اب جتنے ادب کرنے والے ہیں ترجمہ کریں، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہیں۔ یہ کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں، اللہ ہے، اللہ کہتا ہے، اسی میں اس کا ادب ہے کہ لفظ میں اس کی وحدانیت ٹپکے۔ تو کہا وہ ہے ایک، تو قرآن میں بعض جگہ کہتا ہے ہم کہتے ہیں، یا اللہ تو ایک ہے، یہ ہم کون ہیں؟ ہم تو ہوتے ہیں more than 3، تو ایک ہے۔ تو جب قرآن کی سٹڈی کرو تو قرآن میں بڑی جگہ اس نے کہا ہم نے کیا، لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وانزلنا من السماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، ہم نے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو اتارا۔ تو جب وہ قرآن میں ہم کہے تو دنیا کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، جو میں کام کر رہا ہوں روک کے دکھاؤ، اور جو میں نے کیا ہے اس جیسا کر کے دکھاؤ، انسان جیسا میں نے بنایا تو بنا کے دکھا، قرآن جیسا میں نے اتارا تو ایسا بنا کے دکھا، انسان جیسا میں نے اتارا، میں جیسے بارش اتارتا ہوں بناتا ہوں تو بنا کے دکھا، اور میں نے محمد مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا تو بند کر کے دکھا۔ ربیع النور اس وقت پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، ہر سال پچھلے سال سے زائد منایا جاتا ہے۔ یہ جو پچھلا 2009 گزرا ہے اس میں سعودی عرب میں بھی میلاد النبی ہوا ہے، جدہ میں میلاد النبی ہوا، پوری دنیا کے کونے کونے میں میلاد النبی ہوا۔ اور جو لوگ کہتے تھے کہ میلاد حرام ہے، بدعت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ربیع النور میں سیرت النبی کی زیادہ سے زیادہ کانفرنسیں کریں۔ تو رب نے کہا کچھ بھی کرو، ذکر مصطفیٰ تمہیں سے کروانا ہے، ہمیں نام سے غرض نہیں، ہمیں ذکر مصطفیٰ سے غرض ہے، جو مرضی نام رکھ کے کرو ہم تمہارے منہ سے کروائیں گے۔ سنو اب میری باتیں سنو تو پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ رب نے کہا ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ دیکھو ہمارے نبی کا مقام، حافظ بیٹھے ہو، امام بیٹھے ہو، قرآن میں رب کہتا ہے مریم کا ذکر کرو، کتاب میں ہے، عیسیٰ کا ذکر کرو، کتاب میں ہے، ابراہیم کا ذکر کرو، کتاب میں ہے، یحییٰ کا، عیسیٰ کا، وذکر، تو آپ کے ذہن میں آیات آ گئی ہوں گی، ذکر کرو۔ ہمیں کہا کہ مریم کا ذکر کرو، ادریس کا کرو، لیکن حضور کی باری آئی، کہا تم کرو نہ کرو ہم کر رہے ہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم نے نبی کا ذکر جو ہے وہ بڑھا دیا ہے۔ کہاں کب ذکر شروع کیا؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ اللہ نے کیا، اس لیے ذکر مصطفیٰ اللہ کی سنت ہے۔ عبادت کرنا نبی کی سنت ہے، نماز پڑھنا نبی کی سنت، حکم اس کا۔ توجہ رہے، نماز اللہ کی سنت نہیں ہے، حج اللہ کی سنت نہیں ہے، روزہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ زکوٰۃ اللہ کی سنت نہیں ہے، لیکن واحد ایک شے ہے کہ محمد مصطفیٰ کا ذکر، یہ سنت خدا ہے، ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ کی سنت ہے۔ سب سے پہلے اس نے کیا، سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ ہمارا رب کہتا ہے کہ ہم تیرے ذکر کو بلند کریں گے۔ آج کل کسی کا ذکر اور چرچا بلند کرنا ہو تو چینلز کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ آج کل یہ جتنے چینل ہیں آپ کو بڑے بڑے اچھے نظر آتے ہیں، ہر چینل کہتا ہے ہم سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں، دوسرے سے وہ پیسے لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ سچائی کا ساتھ دے کے چینل چل نہیں سکتا، دوسرے دن بند ہو جائے گا۔ یہ اگر سچ بھی بول رہا ہے تو کسی دوسرے سے پیسے لے کے سچ بول رہا ہے، اس لیے جانو چینل پہ کوئی ہمارا بھروسہ نہیں ہے، لیکن ہر چینل کا ایک دائرہ کار ہے۔
جناب اگر پی ٹی وی میری خبر دے تو اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس کو چند بندے سنتے ہیں، آپ کی بات چند بندوں تک گئی۔ سما نے شروع کیا، کراچی تک گئی۔ جیو نے شروع کیا، چلو جیو امیر ہے، پہ زیادہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس کی بات آگے تک گئی۔ اس چینل کا دائرہ کار جو ہے وہ مختصر ہے، یہاں تک ہے۔ ہم آگے بڑھے، کہا کہ اگر ہماری خبر جو ہے 11 نیوز دے دے تو امریکہ تک بھی چلی جائے گی۔ چینل اس کا آگے بڑھ گیا، ہر ایک کا دائرہ کار بڑھتا گیا۔ اگر بات سی این این سے نشر ہو تو پوری دنیا میں جائے گی، کیونکہ سی این این تمام چینلز کا باپ ہے۔ بی بی سی اگر دے لندن کا تو چینل وہ سب کا باپ ہے، سارے چینلز میں خبر پہنچے گی، دائرہ کار بڑھ جائے گا، بندہ مشہور ہو جائے گا۔ ایک ایک سیکنڈ کی ایک ایک منٹ کی مشہوری ایک ایک ملین کی ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا جیسا چینل ہوگا ویسی مشہوری ہوگی۔ پی ٹی وی دے تو پاکستان تک، جیو دے تھوڑا سا آگے بڑھا، سی این این دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اب جس کی جتنی سرکولیشن اور جتنے سننے والے ہیں اتنا بڑھے گا۔ میرے نبی کا ذکر سی این این سے نہیں، بی بی سی سے نہیں، اس کا ذکر بڑھانے والا وہ ہے کہ جو اس کو بھی سنوا دیتا ہے کہ جو سننے کے قابل نہیں ہے، جو اس کو بھی سنوا دیتا ہے کہ جس کے کان نہیں ہیں، اس کو بھی دکھا دیتا ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ آپ کہو گے مختار یہ کیسی بات کہی؟ سی این این تو اس کا تو سرکولیشن زیادہ ہوگی، اس کی تو نشریات زیادہ ہیں، لوگ زیادہ سن۔ میں نے کہا نہیں، سی این این کھول دو، بہرا سنے گا نہیں، سی این این اوپن کرو، اندھا دیکھے گا نہیں، لیکن میرا خدا جب اپنا پیغام پہنچانا چاہے تو جو ابھی باپ کے صلب میں ہے اس تک بھی پہنچے گا، جو ماں کے پیٹ میں ہے اس تک بھی پہنچے گا۔ آپ کہیں گے نہیں مختار ابھی بات سمجھ نہیں آئی، تو سنو، ابراہیم علیہ السلام اس جگہ میں گئے جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ حافظ صاحب کی ذہن میں آ گئی ہوگی آیت، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ تو غیر ذی زرع جو ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، کھیتی تب ہوگی جب پانی ہوگا، پانی نہیں تو کھیتی کہاں سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، اپنے بیٹے کو پوری سٹوری، اس کے بعد پانی آ گیا، گھر بن گیا، گھر بنا تو رب نے کہا اذن فی الناس، لوگوں کو بلا۔ اذن فی الناس، اذن مینز اعلان کر، اس لیے اذان کو اعلان کہتے ہیں، اذان اعلان، یہ اعلان ہوتا ہے اللہ تمہیں بلا رہا ہے آ جاؤ۔ اذن فی الناس بالحج، حج کا اعلان کر لوگوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تو نے حکم تو دے دیا کہ میں اعلان کروں، میری سنے گا کون؟ سنوانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، یا تو بندے کی آواز زیادہ ہو تو جو نہیں اس تک بھی جائے گا، یا بندے زیادہ ہوں۔ تو میں اب بول رہا ہوں بندے زیادہ ہیں، میری آواز جا رہی ہے، جب کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوگا تو میری آواز کیسے جائے گی؟ تو رب نے کہا ابراہیم پہاڑی پہ چڑھ، تو پہاڑی پہ چڑھ، پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ کہ آؤ حج کرنے، آواز تو نکال، جو باپ کے صلب میں ہے اس تک بھی پہنچاؤں گا، جو ماں کے پیٹ میں ہے اس تک بھی پہنچا دوں گا۔ ابھی رکو، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ تم لوگ جب حج کرنے جاتے ہو تو جاتے ساری کپڑے پہنے تو لبیک لبیک لبیک، اور تمہیں تو کسی نے بلایا ہی نہیں، یہ لبیک لبیک کیوں شروع کر دیا تم نے؟ ابھی تم نے کفن پہنا، دو چادریں پہنی، سر سے ٹوپی اتاری، پاؤں سے جوتا اتارا، تم نے پاؤں کے اپر کو ننگا کیا، اپنے سر کو ننگا کیا، دو چادریں پہنی، چادریں پہن کے شروع کر دیا لبیک لبیک لبیک۔ تمہیں تو کسی نے بلایا ہی نہیں، کیا پاگل ہو کہ لبیک لبیک شروع کر دیا؟ لبیک کب کہتے تھے؟ یہ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو یاد آ جائے گا، جب یہ پڑھنے جاتے تھے استاد کی قدر کرتے تھے، پینسل کی قدر کرتے تھے، بستے کی قدر کرتے تھے، دوات کی قدر کرتے تھے، ہر ٹول کی قدر کرتے تھے۔ ان کے پاس علم ہے، آج پی ایچ ڈی بیٹھا ہوا مسجد میں نماز پڑھنے والے بابے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس استاد کا ادب ہے، اس کے بعد پینسل کا ادب ہے، اس کے پاس قلم کا ادب ہے، اس کے پاس ہر شے کا ادب ہے۔ تو جب علم میں ادب آ جائے تو علم آ جاتا ہے، ان کے پاس ادب ہے۔ تو یہ جب کلاس میں جاتے تھے تو ماسٹر صاحب کہتے تھے جی فاروق صاحب لبیک، نذیر صاحب لبیک، شہزاد صاحب لبیک، فلاں صاحب لبیک۔ یاد آ گیا؟ تو لبیک کب کہتے تھے؟ جب ماسٹر میرا نام لیتا تھا تو میں کہتا تھا لبیک، اور جب ماسٹر تیرا نام لیتا تھا تو کہتا تھا لبیک۔ سعودی عرب نے تو تجھے سعودی عرب والوں نے ہی پوچھا تو کیوں کہہ رہا ہے لبیک؟ واپس آیا نا ابھی، کتنا گھپلا نکلا، تجھے 250 ریال دے رہے ہیں، تجھے تو انہوں نے نہیں پوچھا۔ تو جب جاؤ گے گورنمنٹ کے بھروسے پہ تو کوئی نہیں پوچھے گا، جب محمد کے بھروسے پہ جاؤ گے ہائے 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 ہائے، پھر تو
تو فرشتے بھی تمہیں ملیں گے، پھر تو کتب بھی تمہیں ملیں گے، پھر تو غوث بھی تمہیں ملیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا مبارک ہو، کعبے کا طواف کرنے جا رہے ہو حج کرنے کا؟ نہیں، ہم تو محمد مصطفیٰ کے روزے پہ جا رہے ہیں، خانہ کعبہ آئے گا طواف کر لیں گے۔ خانہ کعبہ میرے نبی کا محتاج ہے۔ میرے جملے سننا، اجمال سنتے جاؤ، تفصیل پھر۔ خانہ کعبہ میرے نبی کا محتاج ہے، میرا نبی خانہ کعبہ کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ خانہ کعبہ محتاج ہے، یا رسول اللہ نظر کر، ہائے 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 ہائے، یا رسول اللہ نظر کرو، یا رسول اللہ نظر کرو، کیونکہ آپ کی نظر سے میں قبلہ بنوں گا، میں آپ کی نظر سے قبلہ بنوں گا، ورنہ مجھ میں تو 360 بت ہیں، تیری نظر ہوگی تو میں پاک ہوں گا۔ اور جو خاندانی ہونا اعلیٰ مرتبے کا ہو، وہ مرتے دم تک احسان نہیں بھولتا۔ میں کیوں آتا ہوں تمہارے پاس؟ پیسوں کی وجہ سے نہیں آتا، تمہارے مجمع کم ہیں، میں کہیں اور بھی جا سکتا ہوں۔ ابھی میں پچھلا جمعہ حیدرآباد کراچی پڑھا کر آیا، تم سے میری وابستگی 88 کی ہے۔ تم نے مجھے تب سنا ہے کہ جب میں نے سنانا شروع کیا ہے، اب تو میری آواز پوری دنیا میں جاتی ہے۔ میں تمہارے پاس کیوں آتا ہوں؟ اس لیے کہ تم سے وابستگی تب کی ہے جب کہ میں نے سنانا شروع کیا۔ اب بھلے سے منسٹر اور وزیر بھی سنے، میری نظر میں گجرات کا نوجوان وزیر اعظم سے افضل ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ خون کا رشتہ نہیں، محمد مصطفیٰ کی محبت کا رشتہ ہے۔ میں اس لیے بار بار آتا ہوں، اور مجھے تم سے کچھ لالچ نہیں ہے۔ تو خانہ کعبہ کو بھی یاد ہے کہ محمد نے نظر کی تھی، اسی لیے تفسیر عزیزی اردو کا جو دوسرا پارہ ہے، شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں حضرت جابر کی روایت سے، جب زمین سے اللہ چیزیں اٹھانے لگے گا تو خانہ کعبہ کو بھی اٹھائے گا، اور جب خانہ کعبہ کو رب اٹھا رہا ہوگا تو خانہ کعبہ کہے گا فرشتوں رکو، پہلے مدینے چلو۔ حوالہ غلط ہو تو گردن کاٹ دینا، تمہیں تو ویسے ہی بندے مارنے کی عادت پڑ گئی ہے، مجھے مار دو، میں نہیں فرق۔ جب میرے استاد کو شہید کر دیا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ لیکن ایک سن لو، حوالہ صحیح ہو تو ایمان صحیح کر لو، کیونکہ صحیح عقیدے کو صحیح جگہ پہ ہونا ضروری ہے۔ صحیح عقیدے کو صحیح جگہ پہ ہونا ضروری ہے۔ اگر صحیح عقیدہ یہاں ہو تو منافق، صحیح عقیدہ یہاں ہو تو منافق، صحیح عقیدے کو پکڑ کے یہاں رکھ، صحیح جگہ یہ ہے۔ تو صحیح عقیدہ، صحیح جگہ، پھر صحیح بخاری۔ اگر صحیح عقیدہ نہ ہو، صحیح بندہ نہ ہو، صحیح جگہ نہ ہو تو صحیح بخاری کی سمجھ آتی نہیں ہے، پھر بخاری بھی غلطی تجھے، پھر چل قرآن تجھے گمراہ کر رہا ہے تو بخاری تمہیں ہدایت کیسے دے دے گی؟ تو سن، صحیح جگہ پہ عقیدے کو رکھو، صحیح جگہ پہ۔ تو خانہ کعبہ جاتے ہوئے کہے گا مدینے میں رکو، مدینے میں نہیں کہہ رہا، اب جا کے ان کی قبر اکھیڑو اور سیقول کا پارہ پڑھو۔ کہنے لگے کہ خانہ کعبہ سلام کرے گا، سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں، تو جس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہو پھر وہ کون ہے؟ یہ سب دنیا پاگل ہو گئی۔ خانہ کعبہ جس کی طرف منہ کر کے تو سجدہ کرتا ہے وہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اور حضور کے جانے کے بعد کہہ رہا ہے، کہے گا سلام ہو آپ پر۔ نبی کے روزے سے جواب آئے گا، اے اللہ کے گھر تجھ پر بھی سلام ہو۔ حضور پوچھیں گے خانہ کعبہ میرے امتیوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو خانہ کعبہ کہے گا یا رسول اللہ میری عزت کرتے تھے۔ تو آپ کہیں گے بتا پھر تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ جس نے میری عزت کی ہے میں قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے پوچھا تو جو تیرے تک آ نہیں پایا، جو تیرے تک آ نہیں پایا وہ آتا تو تیری عزت کرتا، نا آتا تو تیرا طواف کرتا۔ تو خانہ کعبہ بھی کوئی بریلوی لگتا ہے؟ میں اگر بریلوی اسی کا نام ہے تو پھر سن، پھر وہ بھی بریلوی ہے۔ کہے گا یا رسول اللہ جو میرے تک آیا میں کروں گا، جو نہیں آیا ہائے 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 ہائے، جو نہیں آیا اس کی تو کرے گا۔ یہ ہیں، اسی لیے یہ محتاج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرا نبی اس کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ میرا نبی تو امام ہے، میرا نبی تو امام ہے۔ مجھے تم مسجد سے نکال دو تو دوسری مسجد والے نہیں رکھیں گے۔ میرے نبی کو یہاں سے نکالا مشرکوں نے، رب نے کہا آ دوسرے قبلے میں پڑھا لے، دوسرے قبلے میں پڑھائی تو رب نے کہا چل آ فرشتوں کے قبلے میں پڑھا لے۔ اور قبلوں کے محتاج ہم ہیں، میرا نبی تو اس قبلے میں چاہے اس قبلے میں چاہے اس قبلے میں چاہے، وہ تو جدھر نظر کر دے وہ قبلہ بن جائے۔ اس لیے میرا نبی قبلوں کا محتاج نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند رب کر رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کی کہ ہم بولیں ان کے لیے، کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور دیکھو آج میں ہوں، رات جلسہ تھا، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، صبح اخبار آپ نے پڑھی، کچھ تصویریں آئیں، صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب میں فلاں اخبار کا صحافی ہوں، میں فلاں اخبار کا صحافی ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں وہ لکھ رہا ہے، میں بول رہا ہوں وہ لکھ رہا ہے، حضرت بلے شاہ صاحب بول رہے ہیں وہ لکھ رہا ہے، جتنے بڑے بڑے لوگ آئے، تسلیم صابری صاحب بول رہے ہیں وہ لکھ رہا ہے، جی جناب بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ دیکھو میں سفر کرتا ہوں تو صحافی لکھتا ہے، وزیر اعظم سفر کرتا ہے صحافی لکھتا ہے، چینل والا لکھتا ہے، ٹی وی والا لکھتا ہے، وہ بولتا ہے۔ میرے نبی کا مقام دیکھو، سفر میرا نبی کر رہا ہے، بیان خدا کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سفر یہ کر رہا ہے اور سفر نامہ خدا لکھ رہا ہے۔ اور سنو، آج ایوب کے بارے میں کم لوگ جانیں گے، ابھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ڈاکٹر عبدالقدیر کا بھی نہیں پتا، کوئی ایسے لوگ ہیں کسی کا نہیں پتا، صدر ہے ابھی تھوڑے زرداری صاحب ہیں، بعد میں کوئی ان کا نام تک نہیں پوچھے گا، ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ لوگوں کے نام ختم ہو جاتے ہیں، ان کے سفر نامے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر نامہ لکھا، جب تک مصلی پہ نماز ہوتی رہے گی سفر نامہ بیان ہوتا رہے گا۔ سنو بات کو ختم کرتا ہوں، بہت بڑھا دی میں نے۔ یہ تمہاری عزت ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، تم سنتے رہے ہو مجھے، میں بات کر کے نہیں جاتا، دلیل دے کے جاتا ہوں، بٹھا کے جاتا ہوں۔ ہماری عزت ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اس پہ بڑی دلیلیں دے سکتا ہوں، آج نئی سنو، نئی دلیل سنو۔ مجھے آپ کو کوئی صاحب بلائیں، آئیے، یا آپ کو کام ہو اور آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے شہزاد صاحب آئے، کوئی صاحب آئے، فاروق صاحب آئے، کوئی صاحب آئے، شاہ صاحب آئے، انہوں نے دروازے کے اوپر کھڑے کھڑے میری بات سن لی، کھڑے کھڑے آپ کی بات سن لی، اندر نہیں بلایا، بٹھایا نہیں، چائے پلائی نہیں، توجہ سے بات سنی نہیں، کھڑے کھڑے بھیج دیا۔ عزت کی یا بے عزتی؟ بے عزتی۔ آپ گھر آ کے کسی کو کہو یا نہ کہو تو بیوی سے ضرور کہو گے، گیا تھا یار میں تو بیگم تمہیں کیا بتاؤں، دروازے پہ کھڑے کھڑے سن لی، ہمیں بٹھایا ہی نہیں۔ لیکن ایک صاحب کے پاس آپ گئے، انہوں نے آپ کو بلایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا، تشریف لائیے اندر، بیٹھک کا دروازہ کھولا، یہ کرسی ہے بیٹھیے، خود پاس بیٹھ گئے، بیٹھ کے کہا اب سنائیے کیا بات ہے، آپ نے بیٹھ کے سنائی، چائے بھی پلائی، سلام بھی کیا، دعا بھی دی، کہا اب جائیے۔ عزت ہوئی نا؟ بات سن لیا میری، اور سنو، اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اذان ہوئی، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ۔ دروازہ بند نہیں کیا، رب نے کھلوائے، مولوی کھول، مولوی دروازے کھول، میرا بندہ آ رہا ہے۔ اور یہ بھی نہیں سوچا کہ کوئی کالا آ رہا ہے یا گورا آ رہا ہے، آنے دے، مولوی کھول۔ مولوی اگر تو نے کسی بندے کو روکا تو دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے، کھول دروازے، دونوں کھولے، اندر آئے، کالا بھی آیا، گورا بھی آیا، اپنا بھی آیا، بیگانہ بھی آیا، امیر بھی آیا، غریب بھی آیا، وزیر بھی آیا، سفیر بھی آیا، سب آئے، دروازہ کھول، اندر آنے دے اسے، گناہ۔ اور پھر رب کا دستور کیا ہے، ہمیشہ مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے وزیر غریب کے پاؤں میں سر رکھ کے سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ رب نے کیا نماز کا سلسلہ بنا، جاؤ نہیں یقین تو کچہری کی مسجد میں نماز پڑھ کے جمعے کی دیکھنا، جج صاحب لیٹ آئیں گے، وکیل صاحب لیٹ آئیں گے، امیر صاحب لیٹ آئیں گے، بزنس مین لیٹ آئیں گے، اردلی تو چپڑاسی پہلی صف میں ہوگا۔ رب نے فرمایا آ لیٹ، جج لیٹ آ، محرر آگے نماز پڑھ۔ جج جب محرر اور جب جج سجدہ کر رہا ہے، محرر کا پاؤں ہے اور جج کا سر ہے، اس کے ہاں کوئی بس آنے دو۔ لیکن ایک اعلان ہے، جب میری مسجد میں آئے تو کرنا وہی جو میرے محمد نے کیا ہے، اگر اس سے الٹ کیا تو مسجد سے مولوی تجھے باہر نکال دے گا، وہی کرنا جو میرے نبی نے کیا، میرے محبوب نے کیا۔ لو سنو، دروازے کھولے، اندر آئے، اندر آتے ساری کہا چل اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے۔ یہ کھڑا ہونا فرض ہے، اس لیے جب رکوع میں امام صاحب ہوں تو آتے ساری رکوع میں جو مل جائے کھڑا نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، پہلے ایسے کھڑے ہوا کرو، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس اتنی مقدار کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع میں تیزی سے مل جاؤ۔ رکوع میں اگر ڈائریکٹ چلے گئے اور کھڑے نہیں ہوئے، نماز نہیں ہوئی۔ پہلے کھڑے کھڑے الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ اللہ سے ہماری بات شروع ہوگی. وہ کھڑے کھڑے سن رہا ہے, بڑی دھیان سے میرا جملہ سنیے گا. اس نے اپنے گھر میں بلایا تو کھڑے کھڑے سنی. ہم نے کہا اللہ تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو یوم جزا کا مالک ہے. یا اللہ ہم تیری پوجا کرتے ہیں, یا اللہ ہم خدا سمجھ کے تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کھڑی کھڑی سن رہا ہے اور کھڑے کھڑے سن رہا ہے. یہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. ابھی سب بزرگ بیٹھے ہیں, اگر تم کہو گے مختار تو اللہ سے کیسے باتیں ہو رہی ہیں, تو پھر تم نمازی کو آگے سے گزرنے کیوں نہیں دیتے؟ تم نے نمازی کے آگے سے بندے کو گزرنے کیوں نہیں دیا؟ رک. اور ایک مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ راوی کو بھول گیا, 40 سال رکنا پڑے تو رک, 40 دن رکنا پڑے تو رک, 40 مہینے رکنا پڑے تو رک, جب تک یہ نماز مکمل نہ کرے تو آگے سے گزر نہیں سکتا. یہ حدیث تھی نا, مفہوم تھا نا. میری بات سن, نمازی کے آگے سے گزرنا منع کیوں؟ کیا میں نے نمازی کے پاؤں پہ سر پہ پاؤں رکھا؟ نہیں. میں نے نمازی کو مارا؟ نہیں. میں نمازی کے سامنے شکلیں بنائی؟ نہیں. میں نے نمازی کو نماز بلا دی؟ نہیں. تو پھر نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا جرم کیوں ہے کہ تمہیں 40 سال تک رکنا پڑے تو رکو؟ وجہ یہ ہے, جب دو بڑے بات کر رہے ہوں, بیچ میں سے کوئی بار بار گزرے تو تم کیا کہتے ہو؟ اے بدتمیز بچے, تجھے معلوم نہیں کہ جب دادا اور ابو بات کر رہے ہوں تو بیچ میں سے گزرتے نہیں, کیونکہ ابا اپنے ابا سے بات کر رہا ہے. تو تیرا باپ اپنے باپ سے بات کرے تو بیچ میں سے گزرنا بدتمیزی. تو جب غلام اپنے خالق سے بات کر رہا ہو تو کہا رک, اس وقت یہ کھڑے کھڑے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے. ہم نے جب باتیں کی تو تعریف ذرا اچھی تھی, کچھ اور آتا ہے. ہاں یا اللہ ایک جملہ اور ہے, سبحان ربی العظیم, لیکن میں ذرا جھک کے پڑھوں گا. ٹھیک ہے, اجازت دی, جھک کے پڑھ سبحان ربی العظیم, کیونکہ یہ میرے نبی کے منہ سے نکلا ہے. کہا بات تو نے اچھی کی, کچھ اور آتا ہے؟ کہا یا اللہ اور آتا ہے, پر ذرا نیچے جانے دینا تو وہاں جا کے پڑھوں گا. تو سجدے میں گئے تو کہا سبحان ربی الاعلی. تو جب اتنا نیچے چلے گئے تو کہا چل اب بیٹھ جا پاس. اب جس کو تم تشہد کہتے ہو, اب بیٹھ جا پاس. اچھا سن, میرے پاس تو بیٹھ گیا, اپنی کوئی بات نہ کرنا, وہ بات سنا جو میرے محمد نے معراج کی رات مجھ سے کی تھی. میرے جملے سماعت کر رہے ہو؟ یہ نکلے نا دماغ سے. اچھا چل وہ بات کر جو بات میرے نبی نے, تجھے آتی ہے وہ, اسی لیے کہتے ہیں کہ تشہد کا پہلا حصہ واجب. وہ بات کر جو میرے نبی نے کی تھی. ہاں یا اللہ مجھے آتی ہے, مجھے بچپن میں مولوی نے یاد کرائی, میں پڑھنے لگا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ میرے نبی نے رب کو کہا تھا. جب معراج کی رات آمنا سامنا ہوا نا, 30,000 پردے ادھر سے اور ادھر سے بھی ہٹے, 70 ادھر سے 70 ادھر سے, تو یہ میرے نبی نے جو رب کو اچھا لگا, کہا اچھا اب وہ بول جو میں نے نبی سے کہا تھا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ میرے نبی نے کہا. آگے سے رب نے کہا السلام علیک ایھا النبی, اے نبی تجھ پر سلام ہو. اب جب بندے نے یہ پڑھا, اللہ نے کہا کچھ اور آتا ہے. میرے نبی نے اور بھی کچھ آگے سے کہا تھا. تو جو نبی نے باتیں کی وہ ہم نے کی. اور پھر سنو, اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے. میں بڑے چہرے دیکھ رہا ہوں بہت پرانے. میں اب کسی بھی بندے کی تعریف یہاں شروع کر دوں ایک دفعہ, جن کی آپ نے سیف الملوک سنی, ماشاءاللہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے. یہ ان کی نشانی, یہ بزرگوں کی جو پگڑی یہ پہنتے ہیں, تعالق قادری صاحب کے مجموع میں بھی بارہا انہوں نے بڑے بڑے, یہ تو کچھ مجمع نہیں جہاں انہوں نے سیف الملوک پڑھی ہے. میں ان کو کہنے لگ جاؤں بار بار, آپ سیف الملوک اچھی پڑھتے ہیں, آپ کی سیف الملوک دنیا میں سنی جاتی ہے, لندن کے لوگ سنتے ہیں, یہاں کے لوگ سنتے ہیں, میرپور کے لوگ سنتے ہیں, سب لوگ سنتے ہیں. میں بار بار کہوں, 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7ویں بار کہیں گے مختار بس کر لیا. تو ایک ہی لائن بار بار بول رہا ہے کہ تم سیف الملوک اچھی پڑھتے ہو, تم سیف الملوک اچھی پڑھتے ہو, آپ سیف الملوک اچھی, بس کر دے. تو ہماری فطرت ہے, کوئی تعریف بھی بار بار کرے تو کہتے ہیں بس کر. خدا کو کتنا پیار ہے محمد سے, دن میں 25 مرتبہ دہرواتا ہے. اگر تم نفل اور سنتیں نہ چھوڑو تو 25 مرتبہ تحیات تو تمہیں پڑھنی پڑتی ہے. 25 مرتبہ کہتا ہے, 25 مرتبہ کم از کم دن میں وہی جملے بول جو میرے محمد نے میرے لیے بولے تھے. اب سنو میری بات, کوئی کھڑے کھڑے سن کے بھیج دے تو بدتمیزی ہے. کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہوئی. رب نے کہا آ میرے پاس بیٹھ کر تیری میں سنتا ہوں.
پر بول وہی جس میں ذکر مصطفیٰ ہے، تو ہماری عزت خدا کی نظر میں بڑھائی تو ذکر مصطفیٰ نے بڑھائی۔ لو بات کو میں اب سمیٹنے لگا، آپ سے کچھ تھوڑا سا ٹائم 5 منٹ صرف لوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہ لازم ہے انبیاء پر، میرے نبی کا ذکر لازم ہے فرشتوں پر، میرے نبی کا ذکر لازم ہے ان کے امتیوں پر۔ اگر وہ ذکر مصطفیٰ لوگ نہ کریں، نبی نہ کرتے نور نہ کریں، ان کی نبوت جو ہے وہ رب چھین لے گا۔ اب حافظ بیٹھے ہیں، مجھے آیت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں اور قرآن کھولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تیسرا پارہ، آخری رکوع، پہلی آیت، اور اس کے بعد جب ختم ہو تو دوسری آیت، فمن تول بعد ذالک ہے۔ نبیوں سے رب نے کہا ہے، نبیوں تم نے اپنے اپنے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اللہ نے ان کو رسول کہا، تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ سارے بزرگ بیٹھے ہو، مولویوں کو سن سن کے آپ لوگ بھی علامہ ہو چکے ہو، کسی نبی نے میرے نبی کی مدد کی ہو؟ پوری لائف سرکار کی ظاہری گزری، سب سے زیادہ مشکل حضور کو طائف میں ہوئی۔ 10 دن تک بچے پتھر مارتے رہے میرے نبی کو طائف میں، 10 دن حضور چلتے تھے، وہ پیچھے سے پتھر مارتے تھے۔ میرے نبی جب بیٹھ جاتے تھے، خون اتنا نکلتا تھا، بیٹھ جاتے تھے تو وہ یوں ہاتھ نیچے دے کے پھر کھڑے کر کے پھر پتھر مارتے تھے۔ کوئی نبی طائف میں آیا ہو، بڑے بڑے لوگ آپ بیٹھے ہو، ایک بندہ ثابت کر دو 1,23,999 نبیوں میں سے ایک نبی طائف آیا ہو؟ تو پھر جب رب کہہ رہا ہے کہ ضرور مدد کرنا، تو کیوں نہیں کوئی نبی پہنچا؟ چلو ہو سکتا ہے طائف میں کوئی اور کام ہو، بدر میں سب سے مشکل تھی، میرا نبی بار بار رو رہا ہے، کوئی نبی نہیں آیا مدد کو۔ چلیے بدر میں نہ پہنچے ہوں، اس کے بعد مشکل احد میں پڑی، احد میں نو مسلم کی وجہ سے سرکار باہر نکلے، انہوں نے سرکار کی بات نہ مانی، تو اب نتیجہ تو نکلنا تھا، ہمیں سمجھانا تھا، وہ بھی مشکل گھڑی تھی۔ اس وقت کوئی نبی آتا، نہ طائف میں کوئی نبی آیا، نہ بدر میں کوئی نبی آیا، نہ احد میں کوئی نبی آیا، تو رب تو قرآن میں کہہ رہا ہے اس کی مدد کرنا، نہیں مدد کرو گے تو میں نبوت چھین لوں گا۔ تو کیا ہے؟ تو سنو، مدد کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب وہ مشکل میں ہو تو آ کے چھڑاؤ، ایک یہ ہے کہ جب تم آؤ تو اس کا چرچا کرو۔ تو ہر نبی نے اپنے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور ان کا درجہ بڑھا اور چرچا۔ آخری نبی کا سنو تو اجازت، میرے پاس 4 منٹ باقی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، حضرت عمر اسے روایت کرتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اسے نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر سے بہت کم حدیث ہیں، یہ انہی سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم تہامہ کے پہاڑوں میں بیٹھے ہیں، ایک بزرگ یوں لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے حضور کے قریب آئے، آپ نے چہرہ اٹھا کے دیکھا، بیٹھے پاس، کہنے لگے، وہ جو بزرگ تھے وہ کہتے ہیں میرا نام حامہ ہے، میرے ابا کا نام حیم ہے، اس کے ابا کا نام لاکیس ہے، اور لاکیس بیٹا ہے شیطان ابلیس کا۔ حامہ بن حیم بن لاکیس بن شیطان، یعنی بیچ میں صرف 2 بندے ہیں، شیطان مینز ابلیس، جس کا نام عزازیل ہے۔ تو حامہ بن حیم بن لاکیس بن شیطان، بیچ میں اتنا فاصلہ ہے۔ تو میں جب آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا تب میں چھوٹا سا تھا، یہ حضور کو وہ بتا رہا ہے، حضرت عمر نقل کر رہے، تب میں چھوٹا سا تھا، اس وقت میں پہاڑوں کے اوپر اچھلتا کودتا تھا، میں چھوٹا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تو کس پارٹی میں تھا؟ کہا جی جس نے قتل کیا تھا میں اسی کی پارٹی میں تھا۔ تو کہا پھر تو مسلمان کب بنا؟ کہا یا رسول اللہ میں مسلمان حضرت نوح، کہنے لگا حضور نوح علیہ السلام کو قوم تنگ کرتی تھی، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر مجھے توبہ کرنی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا چل سجدے میں سر رکھ اور توبہ شروع کر دے، اللہ سے معافی مانگ۔ تو حامہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نوح علیہ السلام کے پاس بیٹھا رہا، میں سجدے میں سر رکھ کے کتنی دیر گزر گئی، کتنے گھنٹوں کے بعد نوح علیہ السلام ایک دم بلند آواز سے بولے حامہ سر اٹھا لے، آسمانوں سے تیری بخشش اور تیری معافی کا پروانہ جاری ہو گیا، سر اٹھا۔ تو میں نے پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ مل کے بڑے سجدے کیے، بڑی تبلیغ کی، پھر میں یعقوب علیہ السلام سے بھی ملا ہوں، یا رسول اللہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھی ملا ہوں، جیل میں ان سے ملاقات کی ہے میں نے، یا رسول اللہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت سیکھی ہے، یا رسول اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گیا یا رسول اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا تھا اے حامہ میرے بعد محمد مصطفیٰ آنے والے، تو ان کو ملے تو میرا سلام کہنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے حامہ وہ بڑے اچھے نبی، ان پر بھی سلام ہو،
اور اے ہماں تو عیسیٰ کا پیام مجھ تک لے کر آیا، تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ تو ہاما کہنے لگا یا رسول اللہ جو مجھے موسیٰ نے کچھ سکھایا تھا آپ بھی سکھا دو نا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام نے مجھے سکھائی تھی اپنی کتاب، آپ مجھے کچھ قرآن سکھا دیں۔ حضور نے فرمایا سیکھ۔ سورہ واقعہ سکھائی، سورہ مرسلات سکھائی، سورہ اما یتساءلون سکھائی، سورہ تکویر سکھائی، سورہ اخلاص سکھائی، سورہ فلق سکھائی اور سورہ الناس۔ 7 صورتیں شیطان کے پڑپوتے کو میرے نبی نے سکھائی۔ 7 صورتیں سیکھ کے وہ چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے نہیں دیکھا آپ نے کہ جن ان نبیوں کا پیام لے کر آئے جو اپنے اپنے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے۔ تو گجرات والوں اور شاہ حسین میں آنے والوں، یہ ان ولیوں کا قدم ہے اور ان کی رحمت اور برکت ہے کہ جو ہم آج تک بچے ہوئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، میں ہر تقریر میں یہ کہہ رہا ہوں، رات بھی، حالانکہ میں بات کم ریپیٹ کرتا ہوں، رات کو بھی میں نے کہا تھا دیکھو یہ ولی جو ہیں ان کے قدم کی وجہ سے برکتیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں، ان کے قدموں کی وجہ سے جہاں ولی صحابہ انبیاء اور صحابہ نہیں پہنچے، یہ اولیاء کرام وہاں پہنچے، وہاں ان کے قدم کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ جب ان کی دشمنی شروع ہو جائے گی اس وقت اس ملک میں تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ صومالیہ اس وقت پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ کیوں؟ آپ جا کر یوٹیوب پہ دیکھیے، الجزائر انگلش ٹائپ کیجئے گا، صومالیہ کے اندر لوگ بزرگوں کی قبروں پر ہتھوڑے برسا رہے ہیں اور قبریں توڑ رہے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کیونکہ کوئی چیز ہوتی ہے میں سوچنے لگ جاتا ہوں جب تک جواب نہ مل جائے۔ میں سوچتا تھا صومالیہ نے کیا کر دیا کہ جو اتنا بڑا عذاب نازل ہو رہا ہے، صرف یہی وہ قبروں پہ ہتھوڑے برسا رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندو ظالموں، اگر تم سمجھتے ہو کہ شرک ہوتا ہے تو جو آتے ہیں ان کو مارو، جو سجدہ کرتے ہیں ان کو مارو۔ اس بزرگ کا کیا قصور جس پہ ہتھوڑے برسا رہے ہو؟ اور پھر اتنا بیوقوف ہے وہ مولوی جس نے ریڈ رومال باندھا ہے، بسم اللہ کے اوپر ہتھوڑے مار رہا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ میں بسم اللہ پہ ہتھوڑے برسا رہا ہوں۔ پیچھے پیسوں کی اتنی پاور ہے کہ نظروں کے اوپر پردہ آ گیا۔ جب بزرگوں کی قبروں کو توڑا گیا، آج صومالیہ پانی کو ترستا ہے، بھوک پڑ رہی ہے۔ اور اب تم پاکستان والوں حفاظت کرو اولیاء کرام کی۔ 65 میں ان اولیاء نے تمہارے ملک کی حفاظت کی تھی۔ 65 میں انہوں نے، جاؤ میری بات نہ ماننا، مدودی کی تو مانو گے، مدودی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جاؤ کیپٹنوں سے پوچھو جو 65 کی جنگ میں آئے تھے، یا ان کی کتابوں کو پڑھو کہ ان کے گرائے ہوئے بمبوں کو کون پکڑ پکڑ کے سائڈ پہ کرتا تھا، یہ سبز کپڑے والے کون لوگ تھے۔ انہوں نے تمہاری حفاظت کی۔ یہ اللہ کے برابر نہیں ہے، نہ اللہ کے شریک ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اور اللہ مرنے کے بعد، دیکھو اگر مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں ہوتا تو قبروں پہ تم چڑھتے کیوں نہیں؟ تم جنازہ لے جاتے ہوئے تیز تیز کیوں نہیں دوڑتے؟ بتاؤ۔ جی نہیں، مردے کو تکلیف ہوتی ہے، حضور نے فرمایا قبر کے اوپر جو ہے پاؤں مت رکھو، قبر سے گھاس مت اکھیڑو۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے بندے جب اس پہ پاؤں رکھنا بے ادبی ہے، جب ٹیک لگا کے بیٹھنا بے ادبی ہے، جب جنازے کو تیز لے جانا بے ادبی ہے، تو اس کی قبر پہ تھوڑے برسانا کہاں اسلام ہو جائے گا؟ تو اب پاکستان، یہ جو سوات میں پانی آیا نا، یہ سیلاب نہیں ہے، اللہ پاک کی قسم سیلاب نہیں ہے۔ میں اس منبر پہ جھوٹ نہیں بولتا، مجھے 22 سال سے جانتے ہو، کیونکہ میں نے بڑی ریسرچ کر لی ہے۔ یہ سیلاب نہیں ہے، یہ عذاب ہے، کیونکہ جتنے لوگوں نے مزار گرائے وہ سب کے سب سوات سے تعلق رکھتے تھے، تو رب نے سوات کی اینٹ سے اینٹ بجا دیے۔ جتنے لوگوں نے سوسائیڈ کیے، مزاروں پہ تھوڑے برسائے، مزاروں کے خلاف بولے، آج سوات کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ ان ولیوں کی توہین جب کرو گے، ایک بندہ کھڑا ہوا، عادت تو ہے نا، او جی سعودی عرب والوں نے بھی تو گرائے تھے نا۔ سعودی عرب جو بچا ہوا ہے وہ محمد کے پاؤں کی وجہ سے بچا ہوا ہے، وہ میرے نبی کے تلووں کی وجہ سے بچا ہے۔ اگر میرے نبی کا روزہ نہ ہوتا تو امام حسن کی قبر کو ہاتھ لگا کے دیکھ، اگر میرے نبی کا روزہ نہ ہوتا بی بی آمنہ کی قبر کو ہاتھ لگا کے دیکھ، پورا سعودی عرب تباہ نہ کر دیتا رب تو مجھے پکڑ لیتا تھا۔ رب نے اعلان کر دیا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب میں مشرک تباہ نہیں کروں گا کیونکہ تو بیچ میں ہے، اور جب وہ مشرکوں کو نہیں مارتا کہ تو بیچ میں ہے تو تم تو کبھی نہ کبھی کلمہ پڑھ ہی لیتے ہو، اس لیے اپنی مثال مت دے۔ دوسرے ملکوں کے اندر ان کو سجدہ کرنا کسی نے جائز قرار نہیں، کوئی سجدہ کرتا ہو میں فروخ بٹ صاحب کے والد صاحب کو کہوں گا، ان کی انتظامیہ کو کہوں گا، بلکہ لکھ دو یہاں ہمارے اعلیٰ حضرت نے طواف کرنے سے منع کیا ہے،
ہمارے اعلیٰ حضرت نے سجدہ کرنے سے حرام منع، بلکہ ان کی تو کتاب ہے سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ صوفیوں کے خلاف اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے کتاب لکھی۔ اگر نہیں ان چیزوں کا پتہ تو جاؤ دعوت اسلامی کی مجلس میں بیٹھو، پتہ چلے